کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی، اور اللہ نے جب اپنے محبوب کو زمین پر بھیجا تو ہر خاص و عام سے مقدم رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت معجزات کا سمندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکہ کے لوگ خشک سالی اور قحط کا شکار تھے۔ جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانے کا وقت آ گیا، بارشیں شروع ہو گئیں، خشک سالی ختم ہو گئی، ہر طرف ہریالی ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو گئے، پھولوں اور پھلوں سے باغات بھر گئے، ہر طرف چہل پہل اور رونق ہو گئی۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا، اشرف الانبیاء احمد مجتبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی نال کٹی ہوئی تھی، آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے، خوشبودار پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے دادا عبد المطلب آپ کی پیدائش کے وقت مکہ میں طواف کر رہے تھے۔ آپ کے دادا پوتے کو دیکھنے کے لیے خانہ کعبہ سے سیدھے گھر تشریف لائے تو یہ دیکھ کر حیران بھی ہوئے اور بہت زیادہ خوش بھی، نہایت ولولے اور جوش محبت سے آپ کو اٹھایا، پیارے نبی کو سینے سے لگایا اور پیار کیا، پھر کعبہ میں لے جا کر اپنی گود میں لے کر طواف کرتے رہے اور خیر و برکت کی دعا کرتے رہے۔ محمد نام رکھا، پھر واپس آ کر سیدہ آمنہ کو دیا۔ آپ اکثر کہا کرتے تھے، میرا یہ بیٹا شان والا ہوگا۔ پیدائش کے وقت آپ اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے۔ 10-20 منٹ کے بعد میرے نبی نے کروٹ بدلی، ہاتھ رکھے اور پورے سجدے میں چلے گئے، گھٹنے اٹھائے، سجدے میں چلے گئے، لمبا سجدہ کیا، لمبا سجدہ کر کے عورتوں اور مردوں کو بتایا، نماز لے کر آ رہا ہوں، چھوڑنا نہیں۔ پہلے 15 منٹ میں سجدہ کر کے دکھایا، پھر شہادت کی انگلی کو اٹھایا اور سارے کمرے میں نور ہی نور ہو گیا۔ یہ میرے نبی کی آمد تھی۔ ماں پریشان ہو کر بچے کو غور سے دیکھ رہی ہیں۔ اچانک گھر کی چھت پھٹی تو ایک بادل اندر آیا، ایک دھند اندر آئی۔ جیسے سردیوں میں دھند میں 2 فٹ پر کچھ نظر نہیں آتا، ایسے پورے کمرے میں دھند چھا گئی۔ بچہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے اندر سے آواز آئی، اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو، کل کائنات پھرا کر بتا دو، جو ان کے پیچھے چلے گا ان کو منزل ملے گی، جو ان کے پیچھے چلے گا ان کو راستہ ملے گا، جو ان کے پیچھے چلے گا وہ جنت تک پہنچے گا، ورنہ بھٹک کر ہلاک ہو جائے گا۔ پھر آواز آئی، اسے آدم کی اخلاق اور شیز کی معرفت دو، نوح کی شجاعت دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، لوط کی حکمت دو، صالح کی فصاحت دو، اسحاق کی رضا دو، یعقوب کی بشارت دو، یوسف کا حسن جمال دو، موسیٰ کا جاہ و جمال دو، دانیال کی محبت دو، الیاس کا وقار دو، داؤد کی شیریں زبان دو، ایوب کا صادق دل دو، یونس کی اطاعت دو، یحییٰ کی پاک دامنی دو، عیسیٰ کا زہد دو۔ تمام نبیوں کو جو دیا اس بچے کو دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ نبیوں کا سب کچھ سینے میں اتار کر دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 570 ہجری عیسوی 12 ربیع الاول بروز پیر کو پیدا ہوئے۔ بعض کتابوں میں تاریخ 9 ہے۔ آپ کی پیدائش پر بہت سارے معجزات رونما ہوئے۔ ان معجزات کا ذکر قدیم کتب میں موجود تھا، جیسا کہ آتش کدہ فارس 2000 سال سے روشن تھا، بجھ گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا معجزہ ہے۔ یہ لوگ دن رات آگ جلائے رکھتے تھے، آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آتش کدہ خود بخود بجھ گیا اور ٹھنڈا ہو گیا۔ اس وقت پوجا کرنے والوں کے ہوش و حواس بھی ساتھ چھوڑ کے تھے، کیونکہ آگ کی پرستش صدیوں سے جاری تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب میری والدہ نے مجھے جنم دیا تو ان سے ایک نور نکلا، اس نور سے شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ آپ کی والدہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے نور کی روشنی میں مجھے بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں تک نظر آئیں۔ قریش کے کچھ لوگ عمرو بن نکیل اور عبداللہ بن جہش وغیرہ ایک بت کے پاس جایا کرتے تھے۔ یہ اس رات بھی بت کے پاس گئے تھے جس سہانی رات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ بت اندھے منہ گر پڑا ہے۔
ان لوگوں کو یہ بات ناگوار گزری۔ انہوں نے بت کو سیدھا کر دیا اور بت پھر گر پڑا۔ انہوں نے پھر بت کو سیدھا کیا، وہ پھر گر پڑا۔ لوگوں کو بہت حیرت ہوئی اور یہ بات بہت عجیب گزری۔ بت سے آواز آئی، ایک ایسے بچے کی پیدائش کی خبر ہے جس کے نور سے مشرق مغرب تمام گوشے منور ہو گئے ہیں۔ ایران کے شہنشاہ خسرا کا محل ہلنے لگا۔ شہنشاہ کا یہ محل بہت مضبوط تھا، بڑے بڑے پتھروں اور چونے سے تعمیر کیا گیا تھا۔ شگاف پڑنے سے خوفناک آوازیں بھی نکلی تھیں۔ اس واقعے سے پوری سلطنت میں دہشت پھیل گئی۔ خسرا کو جب یہ اطلاع ملی تو اس نے کاہن کو بلایا۔ محل میں شگاف پڑنے اور آتش کدا کی آگ بجھنے کے واقعات کے بارے میں پوچھا تو وہ جواب نہ دے سکا۔ البتہ اس نے اپنے ماموں ستی سے پوچھا تو ستی نے بتایا، ایک ایسے نبی ظاہر ہو گئے ہیں جو عرب اور شام پر چھا جائیں گے، اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ ایک روایت یہ بھی ہے، جس رات تاجدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہونا تھا، اس رات کسی کے گھر میں بھی لڑکی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ خدا نے اپنے محبوب کی دنیا میں آمد کی خوشی میں سب گھروں میں بیٹے پیدا کیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کے دستور کے مطابق ایک برتن سے ڈھانپا گیا، لیکن وہ برتن ٹوٹ کر آپ کے اوپر سے ہٹ گیا۔ اس وقت آپ اپنا انگوٹھا چوستے ہوئے پائے گئے۔ آپ کی پیدائش کے موقع پر شیطان بری طرح سے چیخا تھا۔ تفسیر ابن مخلد کے مطابق شیطان صرف 4 مرتبہ چیخا۔ پہلی بار اس وقت جب خدا نے اسے ملعون ٹھہرایا، دوسری بار اس وقت جب اسے زمین پر اتارا گیا، تیسری بار شیطان اس وقت چیخا جب محبوب خدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور چوتھی بار اس وقت چیخا جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فاتحہ شریف نازل ہوئی۔ سیرت النبی کی کتب میں یہ بات ملتی ہے کہ جس دائی نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا۔ جب اماں حلیمہ سعدیہ نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ نے مسکرا کر استقبال کیا۔ شام کا ایک یہودی ایس مکہ سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ وہ جب بھی مکہ آتا یا مکہ کے رہنے والے کسی بھی شخص کو ملتا تو وہ لازمی یہ کہتا کہ تمہارے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا، سارا عرب اس کا دیوانہ ہو جائے گا۔ یہی اس کا زمانہ ہے جو اس کے نبوت کے زمانے کو پائے گا، جو دل سے اس کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا زمانہ پائے گا اور پھر مخالفت کرے گا تو ایسا شخص اپنے عزائم اور مقاصد میں پست ہو جائے گا۔ مکہ میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا وہ یہودی پیدا ہونے والے بچے کی تحقیق کرتا اور پھر کہتا تھا ابھی وہ بچہ پیدا نہیں ہوا۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو عبد المطلب نے اپنے پوتے کو لے جا کر اس یہودی کے گھر کے باہر پہنچ کر آواز دی تو اندر سے یہودی نے پوچھا کون ہے؟ عبد المطلب نے اپنا نام بتایا۔ پھر اس سے پوچھا تم اس بچے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے انہیں دیکھا اور پھر بولا ہاں آپ اس بچے کے باپ ہو سکتے ہیں، بے شک وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس کے بارے میں تم لوگوں سے کہا کرتا تھا وہ ستارہ آج رات سے ظاہر ہو گیا ہے۔ اس کی پیدائش کی علامت یہ ہے کہ اس بچے کو درد ہو رہا ہے، یہ تکلیف 3 دن رہے گی، اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ راحت نے صحیح کہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن تک دودھ نہیں پیا تھا، اور یہودی نے جب یہ کہا تھا آپ ہی اس کے باپ ہو سکتے ہیں، اس سے مراد عربوں میں دادا کو باپ کہہ دیا جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ نے ایک بار خود فرمایا تھا کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہودی نے عبد المطلب سے یہ بھی کہا تھا کہ اس بچے کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتائیں، ورنہ لوگ اس بچے سے زبردست حسد کریں گے کہ آج تک کبھی کسی نے اتنا حسد نہیں کیا ہوگا۔ اس کی اس قدر سخت مخالفت ہوگی کہ دنیا میں کسی اور کی اتنی مخالفت نہیں ہوئی ہوگی۔ عبد المطلب نے اپنے پوتے کے متعلق یہ باتیں جاننے کے بعد ان سے پوچھا کہ اس کی عمر کتنی ہوگی؟ اگر اس بچے کی طبی عمر ہوگی بھی تو 70 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے ہی 61 یا 63 سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے رخصت فرما جائیں گے۔ ان کی امت کی عمر بھی اوسط 63 برس ہی ہوگی۔ اس امت نے وہ سب کچھ کر دیا جو پہلی امتوں نے کیا تھا۔ کون ہے جس نے عذابوں کو روکا ہوا ہے؟ وہ میرے نبی کے آنسو، میرے نبی کی دعائیں، میرے نبی کی فریادیں، میرے نبی کی تڑپ، میرے نبی کا رونا، میرے نبی کا پیٹ میں پتھر باندھنا، ان سب نے روک دیا۔ کوئی نبی جاتے ہوئے امت کے لیے نہیں رویا،
واحد نبی ہیں جو جاتے ہوئے امت کے لیے روئے، میری امت، میری امت، میری امت۔ اجازت دے دی ملک الموت کو، جاؤ خدا کی تقدیر کو پورا کرو، تو پھر بھی امت کو سبق دیا، اے میری امت، ایک نماز نہ چھوڑنا، اور دوسرا امت کے کمزور لوگوں پر رحم کرنا۔ کتنی امت نمازی ہے، کتنے ہیں جن کو خدا دولت دے دے تو خدا کو یاد رکھتے ہیں اور کمزور کے ساتھ انسانیت والا سلوک کرتے ہیں۔ قیامت کا سب سے خوفناک مرحلہ جب خدا کہے گا جہنم کو لاؤ، جنت کو لاؤ، ترازو کو لاؤ۔ آج ایک رائی کے دانے کے برابر کچھ ہے تو تیرا رب تول کر دکھا دے گا۔ جب جہنم آئے گی، ایک چیخ مارے گی، اس کی چیخ پر فرشتے، انسان، جنات سب زمین پر گر جائیں گے اور سب کی ایک فریاد ہوگی، نفسی نفسی۔ انبیاء جو معصوم ہستیاں ہیں، جو جنتی ہیں، وہ بھی نفسی نفسی کہیں گے، ہر مرد عورت نفسی نفسی۔ میرے نبی نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے، میں باپ کا سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی، میری جان بچا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، میں ماں کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا، نفسی نفسی۔ تو پھر سب ایک آواز سنیں گے جو اس ہنگامے پر چھائے گی، امتی امتی، میری امت میری امت۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کیسی آواز ہے؟ کون ہے جو اپنے آپ کو چھوڑ کر امت کو پکار رہا ہے؟ نظریں طواف کرتے کرتے جب پہنچیں گی تو دیکھو گے میرے نبی ہاتھ لیے کھڑے ہوں گے، جھولی پھیلی ہوگی، یا خدا میری امت میری امت۔ نہ دنیا میں بھلایا، نہ جاتے ہوئے بھلایا، نہ اس وقت بھلایا جب نبی اپنی امت بھول جائیں گے، لوگ اولاد بھول جائیں گے، بیویاں خامد اور خامد بیویاں بھول جائیں گے، اور وہ کہہ رہے ہوں گے میری امت۔ یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہے محمد عربی۔ میرے رب نے ایک حبیب بنایا محمد، اپنے نام کے ساتھ بہت مماثلتیں قائم کی، اپنا نام اللہ رکھا، اپنے حبیب کا نام محمد رکھا، دوسرا نام احمد رکھا۔ لفظ اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، لفظ محمد میں کوئی نقطہ نہیں، لفظ احمد میں کوئی نقطہ نہیں۔ لفظ اللہ 4 حرف، لفظ محمد 4 حرف، لفظ احمد 4 حرف۔ اللہ 4 حرف جمع لفظ محمد 4 حرف جمع احمد 4 حرف، تو بنائے کل 12 حرف۔ جب اللہ تعالیٰ نے کلمہ بنایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کو خوبصورت کر کے ایسا بنایا کہ لا الہ الا اللہ میں بھی 12 حرف ہیں، محمد رسول اللہ میں بھی 12 حرف ہیں۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، آنکھیں بند ہوتے ہی نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اس دھوکے سے باہر آ جائیں، جو میرے نبی لے کر آئیں اس کے پیچھے چلیں۔ نبی کا دعویٰ ہے، میں خوبصورت زندگی لایا ہوں، دنیا کی عزت، آخرت کی عزت لایا ہوں۔ یہ دعویٰ آج تک دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچے دل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق دے اور سچا عاشق رسول بنائے۔